اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں۔ نفرت اور جدائی کا طاقتور طلسم آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مچھلی والا یہ پاورفل عمل ہے جو آج آپ کو بتاؤں گا، اور یہ صرف جائز مقصد کے لیے ہی استعمال ہوگا اور جائز مقصد کے لیے ہی اس کی اجازت ہوگی، ادروائز آپ کو اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ عمل کسی ناجائز رشتے کو ختم کرنے کے لیے بالکل آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اکثر دوست عمل لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جائز رشتے پر استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اب جائز رشتہ بہن بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے، بیوی کا بھی جائز رشتہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی بیویوں کو چھڑوانے کے لیے اس قسم کے عملیات کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ بہت ناجائز ہے، بہت غلط ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے لیے منع کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں کوئی ناجائز رشتہ موجود ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اس تعویذ کو اپنے بنانا ہے۔ آپ نے یہ 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں، 2 عدد تعویذ بناؤں گا آپ کے سامنے۔ بالکل آسان سا کام ہے، بالکل مفت والا کام ہے۔ 4-5 الفاظ کے اندر لکھے جائیں گے اور یہ تعویذ آپ کا بن جائے گا۔ یہ خانے آپ دیکھ چکے ہیں، یہ 9 خانے کا نقش ہے، اور ایک خانے میں تو نام آئیں گے، باقی خانوں میں کچھ لکھا جائے گا، وہ آپ کے سامنے لکھیں گے۔ لیکن آپ کو اس کا جو استعمال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 عدد مچھلی آپ نے لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دونوں تعویذ لکھ لینے ہیں۔ دونوں تعویذ تیار کر کے آپ نے دریا پہ چلے جانا ہے، اور اس وقت جانا ہے جب مچھیرے دریا سے مچھلیاں نکال رہے ہوں۔ وہاں سے آپ نے 2 مچھلیاں خریدنی ہیں۔ ایک مچھلی کے منہ میں اس تعویذ کو فولڈ کر کے آپ نے رکھنا ہے، جو کہ زندہ مچھلی ہوگی۔ یاد رہے کہ ایسی مچھلی نہیں لینی آپ نے یہ شام کی پکڑی ہوئی اور صبح آپ لے لیں، تو پھر وہ آپ کو کسی کام نہیں آئے گی۔ زندہ مچھلی جو تازہ دریا سے نکالی جائے گی یا کسی فش فارم سے نکالی جائے گی، وہ آپ نے لینی ہے۔ اس کے منہ میں اس تعویذ کو رکھنا ہے۔ یہ میں نے بہت بڑا بنایا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، آپ اس کو چھوٹا سا بنائیں گے، جتنا چھوٹا بنائیں گے اتنا بہتر ہے۔ اس کو فولڈ کر کے آپ مچھلی کے منہ میں رکھیں گے اور مچھلی کو دریا میں چھوڑ دیں گے۔ دوسری مچھلی کو آپ اپنے ساتھ لے آئیں گے، اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے اندر آپ اس تعویذ کو دوسرے کو جو رکھیں گے، جو آپ کے پاس 2 تعویذ ہوں گے، دوسرا تعویذ آپ مچھلی کے پیٹ میں رکھیں گے، اور پھر اس مچھلی کو آپ کسی قبر میں، کسی پرانی قبر کے اندر ڈال دیں گے، دفنا دیں گے۔ تو یہاں تک آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگلی تفصیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ نقش لکھیں گے۔ یہ نقش آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ موجود ہے، اس کا گراف۔ یہ 9 خانے ہیں، اس طرح سے آپ نے بنا لینے ہیں، لیکن آپ نے چھوٹا کاغذ استعمال کرنا ہے، اتنا بڑا کاغذ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو مکمل ہی بنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں، دیکھنے میں آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، یہ پہلے خانے میں ہم لکھیں گے حامان۔ اس کے بعد اگلے خانے میں ہم لکھیں گے شداد، اور آخری خانے میں ہم لکھیں گے نمرود۔ یہ سب شیاطین کے نام لکھے جائیں گے اس میں۔ یہاں ہم لکھیں گے ابلیس، اور یہاں ہم لکھیں گے تلبیس لکھا جائے گا یہاں، اور یہاں ہم لکھیں گے ملعون۔ یہ 6 نام آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد یہاں ہم لکھیں گے فرعون، یہ بھی بہت بڑا خبیث تھا، اور اس کے بعد یہاں ہم لکھیں گے ابو جہل، اور اس کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ اس نے اسلام کی راہ میں کتنے کانٹے بچھائے۔ اب یہ بچتا ہے ہمارے پاس آخری خانہ۔ یہاں ہم نے عبارت لکھنی ہے، وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ نفرت، جدائی، مابین فلاں بن فلاں۔ اب یہ
جن کے لیے جدائی آپ نے کروانی ہے ان کے آپ نے یہاں دونوں کے نام لکھنے ہیں. جن کے سب سے پہلے آپ اس کا نام لکھیں گے ایک بندے کا، مرد ہے یا عورت ہے. اس کے بعد دوسرے کا نام لکھیں گے، مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے. اس کے بعد لکھنے کے بعد یہاں آپ لکھیں گے جدائی شد. یہ اب دیکھ لیں، اب میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں. میرا مارکر ذرا موٹا ہے. نفرت جدائی، یہ دیکھیں نفرت جدائی. یہاں آپ نے مابین لکھنا ہے، مابین یعنی دونوں کے درمیان. یہاں آپ نام لکھیں گے، دونوں کے نام لکھیں گے اور ان کے درمیان جدائی کر کے فلاں بن فلاں کے پر اس کے بعد جدائی شد کر دیں گے اینڈ میں. تو یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو جائے گا. آپ نے باریک پینسل سے لکھنا ہے، باریک پین سے لکھنا ہے. تعویذ یہی ہے جو آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے. اس کو کوئی خوشبو وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیچے فالتو کاغذ ہے تو اس کو آپ نے الگ کر دینا ہے، کیونکہ فالتو کاغذ اوپر نیچے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا آسان ہوگا. کیونکہ آپ نے اس کو ایک تعویذ کو مچھلی کے منہ میں رکھنا ہے اور دوسرے کو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھنا ہے. پیٹ میں رکھنے والا تو بڑا بھی ہوگا تو چل جائے گا، لیکن اگر منہ میں رکھنے والا اگر مچھلی چھوٹی ہوئی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ اندازاً جو آپ نے مچھلی آپ نے خریدنی ہے کم از کم 1 kg کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا منہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں تعویذ آسانی سے سما جائے گا. تو یہ تعویذ مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے آپ نے مچھلی کو دوبارہ سے دریا میں چھوڑ دینا ہے. زندہ مچھلی آپ مشیرے سے تازی خریدیں گے، اس کے منہ میں تعویذ رکھنے کے بعد آپ اس کو دریا میں دوبارہ سے چھوڑ دیں گے. مچھلی پانی میں چلے گی، پھر پانی میں جانے کے بعد چاہے وہ اس کے منہ سے نکل جائے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس کو تعویذ کو رکھ دیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو تعویذ ہے اس کو اپنے دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر مچھلی کے اندر سے کچھ باہر نہیں نکالنا. یاد رہے کہ کچھ اس کی آنتیں وغیرہ آپ نے ویسے ہی رہنے دینی ہے جیسے وہ ہے. اس کے اندر اس کے پیٹ کو چاک کر کے آپ نے اس کے اندر تعویذ کو رکھنا ہے اور کسی پرانی قبر اس کے اندر ڈال دیں یا اس کے قریب گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو دفن کر دیں. تعویذ دونوں ایسے ہی بنے گی جیسے میں نے آپ کے سامنے بنائے ہیں، اور نام بھی ایسے ہی لکھے جائیں گے جیسے آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں. یہ لکھنے کے بعد بنانے کے بعد آپ کا یہ کام ختم ہو جائے گا. اب اگر میں آپ کو اس کا وقت بتا دوں تو یہ کام آپ نے رات کو 11 بجے کرنا ہے، جو قبرستان والا ہے. دن والا جو ہے صبح والا، آپ صبح دریا پہ چلے جائیں گے. ایک رات کو آپ تعویذ بنا لیں گے، صبح آپ دریا پہ جائیں گے. مچھلی والا وہاں چھوڑ دیں گے، مچھلی میں دریا میں چھوڑ دیں گے، وہ تو صبح کا ہی ہے. اس کو دوسرا تعویذ آپ کے پاس محفوظ ہوگا. مچھلی کو آپ گھر لے آئیں گے، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں. اس کے بعد رات کو وہ تعویذ مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد 11 بجے پھر آپ قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیں. تو یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہی یہ جو رشتہ ناجائز رشتہ موجود ہے، جو ظاہر ہے ناجائز رشتہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. ناجائز رشتہ چند دنوں میں ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.